بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ گولڈن ہربل ٹریٹمنٹس میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں۔ دوستو، آج ایک پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور یہ آج کا ٹاپک ہمارا نوجوانوں کے لیے ہے مخصوص۔ آج کل کے نوجوان لڑکوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو احتلام کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ احتلام کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اس کا علاج کس طریقے پر کرنا چاہیے۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو احتلام کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو احتلام سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضرور انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی پوری طرح سمجھ آ سکے، اور آپ اس احتلام جیسے موذی مرض سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں، اور اگر ہماری ویڈیوز وغیرہ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ کسی کا اگر فائدہ ہو جائے۔ چلو آپ تو اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن کوئی اور ہوگا، اگر کوئی اور کسی کو کوئی ویڈیو سن کر اس سے فائدہ ہو جائے تو ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ احتلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تو خواب میں جنسی لذت کا حاصل کرنا ہے۔ لوگوں میں اس کے مختلف نام مشہور ہیں، کوئی اس کو بدخوابی کہتا ہے، کوئی اس کو کپڑوں کا خراب ہو جانا کہتا ہے، اور بعض لوگ اس کو نائٹ فال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو احتلام کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب تو آج کل کے نوجوان لڑکوں کا، ہر بندے کی جیب میں آج کل موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہر بندے کی جیب میں ہے، سوشل میڈیا تک اس کی رسائی ہے۔ تو جو لوگ احتلام کا زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ ایسے پیشنٹس ہیں جو سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر فحش قسم کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا یا اس قسم کا لٹریچر پڑھنا، تو ان کا ماحول گندا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اور دماغ کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہی اس قسم کی بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو دل و دماغ کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بے چینی پھر رات کو احتلام کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اور مین جو بڑا سبب ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایسے افراد یا ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر خشکی اور تیزابیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور عموماً ایسے افراد دبلے پتلے ہوتے ہیں، ان کو قبض کی بھی شکایت رہتی ہے، معدہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معدے کے اندر بہت زیادہ گیسز بنتی ہیں، کھانا پوری طور پر صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ جو ہی بندہ کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اگر وہ کھانا صحیح ہضم نہیں ہوگا تو پیٹ کے اندر گیسز بہت زیادہ بنیں گی، اور گیسز جا کر پھر مثانہ کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں تو انسان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ معدہ کا خراب ہونا اور جسم کے اندر خشکی تیزابیت کا پیدا ہونا یہ دوسرا بڑا سبب ہے۔ تو جس بندے کو یہ شکایت اگر فرض کریں مہینے میں 2 دفعہ اگر احتلام ہو، پھر تو اس کے علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی انسان کی صحت کے اوپر اس کا کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن بعض پیشنٹس ایسے آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ، بلکہ بعض بندے تو ہفتے میں 2-3 دفعہ یا روزانہ کی بنیاد پر بھی احتلام ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ جو ہی انسان کو احتلام زیادہ ہونے لگتا ہے تو اس کی کچھ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو انسان کی صحت دن بدن کمزور ہونے لگ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اگر صبح اٹھ کے چلنے پھرنے پر انسان کی ٹانگیں بہت زیادہ درد کرتی ہیں، اور خیالات منتشر رہتے ہیں۔ اس طرح کے پیشنٹس کوئی بھی فیصلہ جلدی نہیں کر سکتے، اور چہرہ بے رونق اور مرجھایا ہوا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس مرض کو جلد سے جلد کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا علاج بھی جلد کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو انسان کی صحت تیزی سے دن بدن گرتی جا رہی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہونی شروع ہو جائے۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج بھی 2 اصولوں پر کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انسان کو بار بار احتلام ہوتا ہے تو اس کے جو آلات منویہ ہیں
جو منی پیدا کرنے کے مخصوص اعضاء اللہ پاک نے پیدا کی ہیں وہ بہت زیادہ ذکی الحس ہو جاتے ہیں، ان کی حس ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے پیشنٹس کے اندر جو خشکی اور تیزابیت بڑھ چکی ہوتی ہے اور ان کا معدہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کے معدے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایسی میڈیسن استعمال کروانی چاہیے جو ان کے معدے کو ٹھیک کریں، ان کے جسم کے اندر سے خشکی اور تیزابیت کو ختم کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ احتلام جو ہے نا ہفتے کے اندر اندر وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو 2 نسخے میں بتا رہا ہوں، ایک معدے کے لیے اور ایک جو ہے وہ ذکاوت حس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ میرے معمول مطلب نسخے ہیں، اور ان کو میں نسخوں کو کافی عرصہ سے مختلف پیشنٹس کے اوپر استعمال کروا رہا ہوں، اور اس کے بہت ہی اچھے رزلٹس ہیں۔ آپ بھی ان نسخوں کو بنائیں، استعمال کریں، جس بندے کو یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ احتلام جیسے موذی مرض سے آپ کو بہت جلد آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے جو معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے نسخہ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ اس میں 4 چیزیں ہیں: پودینہ، اجوائن دیسی، گندک آملہ سار اور پوست ریٹھا۔ ریٹھے کے بیج بازار سے پنساری کی دکان سے آپ لے لیں، اور اس کو توڑ کے اس کے اندر ایک کالا بیج ہوتا ہے وہ پھینک دیں، اس کا صرف آپ نے چھلکا لینا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کو آپ برابر وزن لے کر تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں۔ اس کا آدھا چمچ صبح شام کھانا کھانے کے بعد تازے پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کا معدہ دوبارہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا، گیسز کم بنیں گی، تو کھانا جو آپ کھا رہے ہیں وہ پوری طرح ہضم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دوسرا نسخہ جو ہے ذکاوت حس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مغز املی کلاں، یہ املی کلاں ایک بڑے بڑے بیج ہوتے ہیں، جس طرح املی کا بیج ہوتا ہے اس سے ایک بڑا تھوڑا بیج ہوتا ہے، وہ پنساری سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کو توڑ کر اس کے اندر سے سفید رنگ کا اس کا اندر سے ایک بیج نکلتا ہے، وہ بیج آپ نے لینا ہے، چھلکا پھینک دینا ہے۔ وہ جو بیج ہو وہ 50 گرام ہو، تخم خرفہ 10 گرام ہو، اس کے بعد کشتہ کلی 10 گرام، پوٹاشیم برومائڈ 10 گرام اور کشتہ سہ داتا یہ 5 گرام۔ پہلی دونوں چیزوں کو یعنی کہ مغز املی کلاں اور تخم خرفہ، ان کو تو آپ گرائنڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس میں جو کشتہ جات ہیں، کلی، پوٹاشیم برومائڈ اور سہ داتا، یہ آپ اس میں مکس کر لیں۔ تو اس کے مکس کرنے کے بعد آپ 500 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں۔ اگر آپ کو احتلام کی شکایت بہت زیادہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر احتلام ہوتا ہے یا ہفتے میں 4 دن کم از کم ہوتا ہے، تو پھر تو آپ یہ کیپسول صبح شام استعمال کریں۔ لیکن اگر فرض کریں اتنی زیادہ شکایت نہیں ہے آپ کو، احتلام کی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تو پھر صرف ایک کیپسول ہی کافی ہے، وہ رات کو سوتے ہوئے آپ تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اب آگے احتیاطی تدابیر۔ احتلام کے پیشنٹ کو ہمیشہ رات کا کھانا ذرا جلدی کھا لینا چاہیے، کم از کم سونے کے اور کھانے کے درمیان میں 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو چارپائی پر جا کر لیٹنا چاہیے یا سونا چاہیے۔ نمبر 2، رات کو سوتے ہوئے دودھ کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہمارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے دودھ پیتے ہیں۔ دودھ چونکہ ایک مکمل غذا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جو ہی ہم دودھ پی کر ایسے پیشنٹ سو جاتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر پھر ہوا گیس بننی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جا کر مثانہ کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، اور ایسے پیشنٹس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ آپ دودھ ضرور پئیں، لیکن دن کے وقت آپ کسی ٹائم پئیں۔ رات کو سوتے ہوئے دودھ آپ نے بالکل نہیں پینا، اور رات کو آپ پیشاب وغیرہ چھوٹا کر کے سوئیں۔ رات کو لیکوڈ کوئی بھی کسی قسم کی چائے یا پانی پی کر آپ نے اگر سونا ہے، پانی پی کے تو اس کے بعد پیشاب کر کے سوئیں۔ تو اس طریقے کے اوپر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا علاج کریں، تو 2 سے 3 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کو اس موذی مرض سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہ ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔